حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی جلوہ گری سے پہلے پوری دنیا کے اندر جو سب سے پسا ہوا طبقہ تھا وہ غلاموں کا طبقہ تھا۔ غلام کی کوئی حیثیت نہیں تھی، غلام کو صاحب بصیرت نہیں سمجھا جاتا تھا، غلام کی کوئی اوقات نہیں تھی، یہاں تک کہ اگر کوئی غلام اپنے آقا کا جوتا دھوپ سے اٹھا کر کے چھاؤں میں رکھ دیتا تو اس پر بگڑا ہوا آقا اس کو سزا دینا چاہتا تو سزا دے سکتا تھا کہ تیری یہ جرت کہ تو نے میری اجازت کے بغیر، میرے اذن کے بغیر میرے جوتے کو ہاتھ لگایا ہے۔ وہ لاکھ کہتا کہ یہ دھوپ میں پڑا خراب ہو رہا تھا اور میں نے اٹھا کے اس کو چھاؤں میں رکھا، تو وہ یہ دلیل ماننے کے لیے تیار نہ ہوتا۔ وہ کہتا کہ تیرے اندر یہ عقل کہاں سے آئی، کیونکہ غلام کو صاحب بصیرت نہیں سمجھا جاتا تھا۔ حضرت علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ فرماتے ہیں، غلامی کیا ہے ذوق حسن زیبائی سے محرومی، جسے زیبا کہیں آزاد بندے ہے وہی زیبا۔ بھروسہ کر نہیں سکتے غلاموں کی بصیرت پر کہ دنیا میں فقط مردان حر کی آنکھ ہے بینا۔ غلاموں کی کوئی اہمیت، کوئی اوقات نہیں تھی۔ یہ تو میرے رسول علیہ الصلوۃ والسلام دنیا میں تشریف لائے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے غلاموں کو عزت عطا فرمائی، غلاموں کی جو قدر و منزلت ہے اس کو زمانے کے سامنے رکھا۔ آپ جانتے ہیں کہ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام دنیا میں تشریف لائے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دنیا میں آنے سے پہلے ہی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے والد گرامی کا سایہ سر سے اٹھ چکا تھا۔ جب حضور دنیا میں تشریف لائے تو ابو لہب کی لونڈی سویبہ نے جا کر ابو لہب کو بتایا کہ تیرے مرحوم بھائی کے گھر کے اندر بیٹا پیدا ہوا ہے۔ ابو لہب نے بھتیجے کی آمد کی خوشی کے اندر انگلی کا اشارہ کیا اور کہا کہ جا تو آزاد ہے۔ اب اس انگلی کا اشارہ کرنے سے اس کو جو مرنے کے بعد فوائد ملے وہ ایک الگ عنوان ہے، میں اس پہ بات نہیں کرتا۔ میں آپ کی توجہ اس طرف دلانا چاہتا ہوں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس بزم گیتی پہ قدم رکھا تو غلامی کی زنجیریں ٹوٹنا شروع ہو گئی، غلاموں کو آزادی ملنا شروع ہو گئی۔ یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا فیضان ہے۔ میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے غلاموں کو آزادی دی، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شریعت جو ہمیں ملی ہے، ہمیں شریعت بتاتی ہے کہ اگر تم روزہ توڑ بیٹھو تو غلام آزاد کرو، قسم توڑ بیٹھو تو غلام آزاد کرو، کفارہ ظہار کے طور پہ غلام آزاد کرو۔ غلاموں کو آزادی ملنے لگی، بلکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ جو شخص کسی غلام کو آزاد کرتا ہے، حضور نے فرمایا غلام کے ہر عضو کے بدلے میں اللہ تعالیٰ آزاد کرنے والے کے ہر عضو کو جہنم سے آزاد فرما دیتا ہے۔ غلاموں کو آزادی ملنے لگی، اللہ اکبر۔ پھر اس کے نتیجے میں صحابہ کرام نے غلاموں کو آزاد کیا، کتنے صحابہ نے ہزاروں کی تعداد میں غلاموں کو آزاد کیا، اور جب تک غلامی زندہ رہی تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے حقوق بیان فرمائے۔ فرمایا جس طرح کا خود کھاتے ہو اس طرح کا ان کو بھی کھلاؤ، جس طرح کا خود پہنتے ہو اس طرح کا ان کو بھی پہناؤ، اور فرمایا ان پر ان کی استطاعت سے زیادہ بوجھ نہ ڈالو، اور ان کو بھائی کہہ کے بلاؤ، بیٹا کہہ کے بلاؤ، دوست کہہ کے بلاؤ، غلام کہہ کے نہ بلاؤ۔ ان کو عزت دی، ان کو اکرام دیا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جب آخری وصیت فرمائی تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی آخری وصیت بھی یہی تھی، فرمایا کہ اے میری امت نماز 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 ترک نہ کرنا، اور فرمایا کہ اپنی عورتوں اور غلاموں کے بارے میں تمہیں اللہ سے ڈراتا ہوں۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے غلاموں کو نہ صرف آزاد فرمایا بلکہ ان کو عزت نفس عطا فرمائی، ان کو وقار عطا فرمایا۔ اللہ اکبر۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے غلام حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی طرف سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں آئے تھے۔ اب یہ حضرت زید بن حارثہ جو تھے، ان کے والد ان کے ساتھ بڑی محبت کیا کرتے تھے۔ جب یہ جدا ہوئے اپنی والدہ کے ساتھ، یہ ایک میلے پہ گئے تھے اور وہاں سے یہ آگے جو ہے جدا ہو گئے اور گم ہو گئے، اور چلتے چلتے بکتے بکاتے حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا تک پہنچے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو انہوں نے پیش کر دیا۔ اب ان کے جو والد تھے وہ ان کی یاد میں رویا کرتے تھے، اشعار پڑھا کرتے تھے، اور ان کی محبت میں آنسو بہایا کرتے تھے۔ تو کسی نے بتایا ان کو کہ مکہ المکرمہ کے اندر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس تمہارا بیٹا ہے۔ اب زید بن حارثہ کا والد اپنے بھائی کو ساتھ لے کر کے اور ساتھ درم و دینار اشرفیاں لے کر کے وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں پہنچا، اور آ کر کے کہتا ہے کہ حضور جی میرا بیٹا آپ کے پاس ہے تو آپ ہمیں بیٹا عطا فرما دیں۔
اور جتنے پیسے آپ کہوگے ہم پیسے دے دیں گے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اگر بیٹا تمہارے ساتھ جانا چاہے گا تو میں پیسے نہیں لوں گا، میں اسی طرح ہی بیٹے کو بھیج دوں گا، اور اگر بیٹا تمہارے ساتھ نہ جانا چاہے گا تو میں پیسوں کے لالچ کے اندر بیٹے کو تمہارے ساتھ بھیج نہیں سکوں گا۔ اب باپ کے دل میں یہ بات تھی کہ بیٹا آئے گا، باپ کو دیکھے گا تو فوراً جانے کے لیے تیار ہو جائے گا، لیکن اس کو نہیں پتہ تھا کہ یہ چوکھٹ محمد عربی کی ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تو یہاں سے کون جانے کے لیے تیار ہوگا؟ تمہاری زلف کے قیدی نرالی شان رکھتے ہیں، تمہاری زلف کے قیدی نرالی شان رکھتے ہیں، کبھی مانگا نہیں کرتے رہائی یا رسول اللہ۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے در کو چھوڑ کے کون جائے گا؟ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ زید بن حارثہ کو بلایا جائے۔ اب حضرت زید بن حارثہ کو بلایا گیا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جانتے ہو؟ جی حضور میں جانتا ہوں، یہ والد ہیں اور یہ چچا ہیں۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ملاقات کرو۔ ملاقات کی تو والد نے کہا بیٹا ہم تمہیں لینے کے لیے آئے ہیں، تم ہمارے ساتھ چلو۔ تو حضرت زید بن حارثہ فرمانے لگے ابا جی آپ کی شان و منزلت بڑی ہے، لیکن جو آپ کی شان و منزلت ہے نا وہ بھی اسی چوکھٹ پہ آ کے مجھے پتہ چلی ہے، لیکن جو پیار محمد عربی نے مجھے دیا ہے وہ آپ کی چوکھٹ پہ بھی نصیب نہیں ہوا۔ میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو چھوڑ کے آپ کے ساتھ نہیں جا سکتا، میں یہ دامن نہیں چھوڑ سکتا۔ ہاں کبھی دل کرے آپ کا ملنے کو تو آپ آ جایا کرنا اور مجھے مل جایا کرنا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو پیار آیا، میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت زید بن حارثہ کو پکڑا، سینے کے ساتھ لگایا اور فرمایا زید آج سے محمد کا بیٹا ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اب حضرت زید بن حارثہ کے والد کہنے لگے کہ اب میں مطمئن ہوں، اب مجھے کوئی پریشانی نہیں، اب میں اطمینان کے ساتھ جاؤں گا، کیونکہ زید کو گھر سے زیادہ پیار تو محمد عربی کی چوکھٹ پہ مل رہا ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے غلاموں کو عزت عطا فرمائی، غلاموں کا وقار زمانے کے سامنے رکھا۔ وہ دور کہ جب غلام اپنے آقا کا جوتا بغیر اجازت کے اٹھا کے چھاؤں میں نہیں رکھ سکتا تھا اور اس کو کوڑے لگتے تھے، اسی زمانے میں میرے رسول علیہ الصلوۃ والسلام جب معراج سے واپس پلٹتے ہیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت بلال حبشی کا ہاتھ پکڑا، قریب کیا اور فرمایا اے بلال تو کون سا نیک عمل کرتا ہے، میں نے جنت کے اندر تیرے قدموں کی آہٹ کو سنا ہے۔ اللہ اکبر، کیا خیال ہے، اس ایک جملے نے حضرت بلال حبشی کی زندگی کی ساری تھکاوٹ نہیں اتار دی ہوگی، اور حضرت بلال حبشی زمین سے اٹھ کے فراز عرش پہ نہیں پہنچ گئے ہوں گے کہ کہاں ایک غلام اپنے آقا کے جوتے کو بغیر اجازت کے ہاتھ نہیں لگا سکتا، اور کہاں دو جہانوں کے سردار آقا یہ فرما رہے ہیں کہ میں نے تیرے قدموں کی آہٹ کو جنت کے اندر سنا ہے۔ اللہ اکبر، یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے زمانے کے سامنے یہ محبت رکھی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا جب وصال ہوتا ہے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے وصال کے بعد حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ چھوڑ کے داریہ سکونت اختیار کر لیتے ہیں، اور فرماتے ہیں کہ جب میں پہلے اذان پڑھا کرتا تھا تو رخ محبوب سامنے ہوتا تھا، اب مجھے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت نہیں ہوتی، اب مدینہ چھوڑ کے وہ داریہ سکونت اختیار کر لیتے ہیں۔ عرصے بیت گئے، ایک دن حضور علیہ الصلوۃ والسلام خواب میں ملے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا بلال کیسی بے وفائی ہے، یار ہو کے یار سے ملنے بھی نہیں آتے۔ اب فوراً تڑپ اٹھے اور راتوں رات رخت سفر باندھا اور سفر کا آغاز کر دیا، دن رات ایک کر کے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو ملنے کے لیے مدینۃ المنورہ کے اندر پہنچے۔ جب لوگوں کو پتہ چلا کہ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ آ رہے ہیں تو آدھی دنیا کا بادشاہ امیر المومنین مراد رسول حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ آپ مدینۃ المنورہ سے باہر نکل کے ایک غلام کا استقبال کر رہے ہیں۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ کا استقبال کرنے کے لیے کھڑے ہیں، اور جب حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ قریب آئے تو ان کے کالے رنگ کا ہاتھ پکڑ کے چوم کے آنکھوں کو لگاتے ہیں اور فرماتے ہیں اے بلال تو ہمارا آقا بھی ہے، ہمارا مولا بھی ہے۔ اللہ اکبر، آپ جانتے جب فتح مکہ ہوا تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ 10,000 سپاہیوں کا لشکر تھا، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام پورے پروٹوکول کے ساتھ مکہ المکرمہ کے اندر تشریف لا رہے تھے۔ اب اس عظیم دن کے اندر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ جو سواری پہ ردیف بیٹھا ہوا تھا وہ کوئی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا نواسہ نہیں تھا، وہ کوئی قریشی النسل اور ہاشمی بیٹا نہیں تھا، بلکہ تاریخ اٹھا کے دیکھیں وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے آزاد کردہ غلام حضرت زید بن حارثہ کا بیٹا اسامہ بن زید تھا۔
हुजूर अलैहिस्सलाम ने एक ग़ुलाम ज़ादे को यूँ इज़्ज़त अता फरमाई और एक ग़ुलाम को यूँ इज़्ज़त दी और दूसरे ग़ुलाम को काबतुल्लाह की छत पे चढ़ा दिया और फरमाया बिलाल आज सारे कुरैशी सारे सरदार वो नीचे खड़े हैं और तू सबसे ऊपर खड़ा हो के काबतुल्लाह की छत पे खड़ा हो के तू अज़ान पढ़। अब हज़रत बिलाल हबशी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आप काबतुल्लाह की छत पे चढ़ के अज़ान पढ़ते हैं। हुजूर अलैहिस्सलाम तवाफ़े काबा फरमा रहे थे, जिधर जिधर हुजूर अलैहिस्सलाम घूमते चले जाते हैं हज़रत बिलाल हबशी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु उधर उधर घूमते चले जाते हैं और अज़ान पढ़ते चले जाते हैं और हुजूर अलैहिस्सलाम की ज़ियारत करते चले जाते हैं। हज़रत इकबाल फरमाते हैं अज़ां अज़ल से तेरे इश्क का तराना बनी, नमाज तो उसकी दीद का एक बहाना बनी, अदाए दीद सरापा न्याज थी तेरी, किसी को देखते रहना नमाज थी तेरी। अल्लाह अकबर। यूँ इज़्ज़त हुजूर अलैहिस्सलाम ने उनको अता फरमाई। एक शख्स है जिसका नाम है असवद, रंगत की स्याही और ज़ात की ग़ुलामी की वजह से कोई पास नहीं बिठाता था और कोई उनसे बात नहीं करता था। एक दिन दुखी दिल लेके हुजूर अलैहिस्सलाम की खिदमत में हाज़िर हुए और अर्ज़ करता है हुजूर जी अगर असवद ईमान ले आए तो असवद को क्या मिलेगा? मेरे पैगंबर अगर चाहते तो असवद को जन्नत की खुशखबरी दे सकते थे, मेरे रसूल अगर चाहते तो असवद को जहन्नम से आज़ादी का मुजदा जाँ फ़िज़ा सुना सकते थे। लेकिन हुजूर अलैहिस्सलाम जानते थे कि असवद को ना अभी जन्नत की खुशी होगी, ना असवद को अभी जहन्नम से आज़ादी की खबर सुन के खुशी होगी, बल्कि असवद तो किसी और मरज़ के अंदर तड़प रहा है। अर्ज़ की हुजूर अगर असवद ईमान ले आए तो असवद को क्या मिलेगा? मेरे पैगंबर ने इरशाद फरमाया जो अबू बकर उमर को मिला है वही असवद को मिलेगा। अगर असवद पहले आता है तो असवद आगे बैठेगा और अगर अबू बकर उमर बाद में आते हैं तो वो पीछे बैठेंगे। ये मोहम्मद अरबी की चौखट है, इन्ना अक्रमकुम इंदल्लाहि अतकाकुम। यहाँ जो इज़्ज़त का मयार है वो तकवे की बुनियाद पे है। अल्लाह अकबर। तो ये हुजूर अलैहिस्सलाम ने ग़ुलामों का मकाम, ग़ुलामों की इज़्ज़त और उनका मर्तबा ज़माने के सामने रखा। आइए हुजूर अलैहिस्सलाम के ज़िक्र के अंदर अपनी ज़िंदगियों को सर्फ़ करें और अपने एक लम्हा हुजूर के नाम लगा दें कि मोहम्मद से वफ़ा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहाँ चीज़ है क्या लौहो कलम तेरे हैं।